बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्बर्टा के हवाले से। अल्बर्टा एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही बड़ा सूबा है, लेकिन ये बड़ा सूबा हमारे लिहाज से है, यानी कि पाकिस्तानी लिहाज से ये बड़ा सूबा है। उनके लिहाज से वो सेकंड नंबर पे आता है छोटे सूबों में, लेकिन उसकी जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर है। लेकिन अगर आप आबादी की बात करेंगे तो आबादी 50 लाख से ऊपर है नहीं, बल्कि इससे कम है। जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी रकबे के ऊपर पाकिस्तानी रह रहे हैं 25 करोड़ की आबादी लेकर के, उसी रकबे के ऊपर उनका एक सूबा जो है। कनाडा बहुत ही बड़ा मुल्क है साइज के लिहाज से। अगर आप मैप में देखेंगे तो ह्यूज मुल्क है, लेकिन जाहिर बात है कि उनकी जो आबादी है वो उस लिहाज से नहीं है। तो आपके 25 करोड़ के मुकाबले में अल्बर्टा में ही सिर्फ 50 लाख लोग रह रहे हैं, जबकि ज़मीन उतनी है। तो जब ये माहौल होगा तो क्या होगा, आपको वीरानी सन्नाटा नजर आएगा और गवर्नमेंट कहती है कि मजीद लोगों को लिया जाए, यानी कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आप वहां पर आएंगे तो घर आबाद करेंगे, फैक्ट्रियां, कारखाने, मिल्स आबाद करेंगे, मॉल्स में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और टैक्स देंगे। टैक्स के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि टैक्स के हवाले से ये जन्नत काउंट होती है। और जो लोग हमारे रह रहे हैं इस टाइम, हमारे क्लाइंट्स, हमारे दोस्त, हमारे भाई, तो वो बता रहे हैं कि वहां पर एक तो जो सूबाई टैक्स है वो तो है ही नहीं, ठीक है ना, वो ले ही नहीं रहे, जीरो जिसे कहते हैं ना, जीरो। लेकिन अगर आप फेडरल टैक्सेस की बात करें, जिस तरह पाकिस्तान में जीएसटी लगता है और जो टैक्सेस लगते हैं वो भी टोटल 5% है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ आपको मैंने बहुत सारी मालूमात देनी है, लेकिन आपको मैं कुछ मालूमात एक्स्ट्रा भी दूंगा ताकि आपके इल्म में हो कि आने वाले वीडियोस में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ वर्क वीजा नहीं मिलता, आपको बहुत कुछ मिलता है। अल्बर्टा के हवाले से जिस प्रोग्राम के बारे में दोबारा बात करनी है, क्योंकि वो अपडेट हो गया है, वो AAIP है, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है, यहाँ पर जॉब जरूरी है। अगर आप जॉब के लिए बाय जॉब जाएंगे तो यहाँ पर आपको अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के जरिए हम प्रोसेस कर सकते हैं। वर्क वीजा प्रोसेस होगा, ठीक है, और वर्क वीजा के साथ ही आपका पूरा प्रोसेस जो है वो हमारी ऑफिस करने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपको PR पाथवे देगा, ठीक है ना, कोई पाबंदी रुकावट नहीं आएगी। अच्छा, जो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री है, अगर आप CRS स्कोर की बात करें तो वह उसके जरिए भी हो सकता है, और ये भी पाथवे है सीधा सीधा PR का। इसके अलावा रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, मगर हम आपके साथ बात करेंगे। इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपके पास जॉब हो या ना हो, लेकिन ये काम होता है। इसके अलावा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का अलग एक पूरा प्रोग्राम है जो अल्बर्टा एम्प्लॉयमेंट में आता है। इसके अलावा डेडिकेटेड हेल्थ केयर का प्रोग्राम आता है, लेकिन ये टोटली जॉब बेस्ड है। इसके अलावा एक्सेलरेटेड टेक का प्रोग्राम आता है, वो भी अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताएंगे तो आई विल गिव यू। उसके अलावा रूरल एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, रूरल एंड बिकम एंटरप्रेन्योर। अच्छा, जब यहाँ बात आती है ना, तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो पैसा लगाता भी है ना, ये जॉब नहीं कर रहा। अब जॉब चाहिए नहीं, जॉब नहीं चाहिए आपको, आप बगैर जॉब पे जाएंगे। लेकिन रूरल साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही फायदा दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख कैनेडियन डॉलर अगर आपके पास है, 1 लाख कैनेडियन डॉलर, तो यू बिकम अ रूरल एंटरप्रेन्योर। ये अगर आप मुझे बोलेंगे तो इस स्ट्रीम पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं शुरू हो गया तो ये वीडियो आपकी 3 घंटे की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तानी को 1.5-2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए कह लीजिए अगर किसी के पास हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है रूरल साइड के ऊपर। ये बहुत ही बड़ी स्ट्रीम है। इसके अलावा फार्म स्ट्रीम अलग है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप अपना फॉर्म मैनेज करना चाहते हैं, फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक अलग वीडियो बनेगी, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अल्बर्टा जो है, मैंने कहा, वो मौके के लिहाज से आपको ठीक ठाक मौके दे रहा है। जिन लोगों को वर्क परमिट करना होगा वो लोग वर्क परमिट करेंगे। अगर आप कहते हैं कि जी वो लीमे के जरिए करना है तो लीमे के जरिए करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जॉब्स मिलने का इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप कनाडा में कंपेयर करेंगे तो, ठीक है ना। यहाँ पर चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जगह है, ज़मीन है, तो यहाँ पर आपको वो मौका प्रोवाइड करने को राजी हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि जी मेन डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होंगे अगर हम PR पाथवे लेंगे, अभी लेंगे या बाद में लेंगे, मगर अब PR तक जाएंगे, पासपोर्ट तक जाना है, तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो सकते हैं? सिंपल सी बात यह है कि जब आप इस काम में जाएंगे तो आपका जो वो है ना डिग्री, जो भी डिग्री आपके पास है, इंटर है, ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, PhD है, जो भी है, तो जब तक उसकी इक्वलेंसी नहीं आएगी अल्बर्टा से या कनाडा से, तब तक वो कैसे जान पाएंगे कि आपके मास्टर्स को या ग्रेजुएशन को क्या माना। अब आपका ग्रेजुएशन जो है वो
2 ایئرس کا ہے, 3 ایئرس کا ہے, 4 ایئرس کا ہے, 5 ایئرس کا ہے, اٹ ڈیپینڈ. پاکستان میں تو ہر رنگ برنگی معاملہ ہے, لیکن اس ڈگری کو کینیڈا میں کیا مانا جائے, البرٹا کیا مانے, تو ان کو سمجھنے کے لیے ویسٹ کرانا پڑتا ہے اور زبان کی پروف دینا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو انگلش کتنا آتا ہے. اچھا آپ کو انفارم کر دوں کہ جن لوگوں نے ہم سے کروایا تھا AAIP کی جو اپلیکیشنز گئی تھیں, اس میں وہ سن لیں کہ اگر وہ ورکر سائٹ سے جاتے ہیں تو ان کا جو EOI پول ہے وہ 1 سال کے لیے بنتا ہے. اور میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں 7 اپریل سے جو اپڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق اس کی فیس $135 ہے. ٹھیک ہے, $135 دینے کے بعد آپ اس پول میں آ سکتے ہیں اور البرٹا لیبر مارکیٹ پرائرٹیز کے اندر آپ کی نومینیشن ہو سکتی ہے. یہ ایک اچھا آپشن ہے. اچھا, پاکستان سے جو لوگ کر رہے ہیں نا زیادہ کام, ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یا جنرلی خود بھی کر رہے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. جس پر بھی ویڈیو چاہیے ہو تو الگ سے مانگ لینا, میں دے دوں گا. لیکن آپ کو میں انفارم کر دوں کہ پاکستان سے جو نا خاص طور پر فیڈرل ایکسپریس انٹری پروفائل میں لوگ اپنی انٹری بنوا رہے ہیں. اس کے اندر وہ اپنی پہلے PTE بناتے ہیں یا اپنا آئلٹس کرتے ہیں, ویسٹ کرتے ہیں, کوئی ایک چیز ACA کرتے ہیں, ایکسپریس انٹری پروفائل میں آتے ہیں, البرٹا کی EOI ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیتے ہیں. اس کے بعد سلیکشن میں AAIP کرتے ہیں, نومینیشن کرتے ہیں, CRS کو حاصل کرتے ہیں. نومینیشن سے ان کو 600 پوائنٹ ملتے ہیں اور وہ PR فیڈرل اپلیکیشن میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی آپ کو البرٹا کہتا ہے کہ ہم اب قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے کہیں تو جائے گا نا. لیکن اس نے اگر مجھے EOI دیا ہے, اگر اس نے مجھے سلیکٹ کیا ہے کہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں, تو وہ آپ کو اس بات کے 600 پوائنٹ دے دے گا اور آپ ایکسپریس انٹری کے ذریعے بہت تیزی کے ذریعے آپ البرٹا ایکسپریس انٹری میں اپنی جگہ بناتے ہیں. اور فیڈرل اسکلڈ ورکر کے طور پر کینیڈین ایکسپیرینس کلاس, فیڈرل اسکل ٹریڈ اور اس کے اندر اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ جن لوگوں سے میرے تعلقات رہے ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو, جو کلائنٹ ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایک نارمل سی اپنی فائل لے آتے ہیں تو وہ 300 سکور تو حاصل کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 350 اوپر جائے, 400 سے اوپر جائے, 470 ہو یا 570 ہو تو یہ ملے گا وہ ملے گا. لیکن یہ جو البرٹا ہے یہ 300 سکور کے اوپر بھی آپ کو انویٹیشن دے سکتا ہے, دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, دماغ میں رکھیے گا کہ یہ ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے کہ اگر آپ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے. البرٹا کون جائے, مزے کی بات ہے نا. البرٹا میں کون ٹرائی کرے, جاب کے ذریعے کون ٹرائی کرے, PNP کے ذریعے کون ٹرائی کرے, فیڈرل کے ذریعے کون ٹرائی کرے, ورک ویزا کے ذریعے کون ٹرائی کرے, یا انٹرپرنور بننا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, کون ٹرائی کرے. تو ہیلتھ کیئر کا کام بہت چاہیے. اس ٹائم ڈیمانڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہاٹ ڈیمانڈ ہیلتھ کیئر میں چاہیے, ٹیکنالوجی میں چاہیے, IT میں چاہیے. ٹھیک ہے, کنسٹرکشن ورکرز بہت چاہیے, بہت چاہیے. اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ میں چاہیے, فیکٹریز میں چاہیے لوگوں کو. ایویشن فیلڈ بہت بڑی ریکویسٹ ہے, ایویشن فیلڈ میں چاہیے. ایگریکلچر فارم ورکرز چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ بھی ایگریکلچر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ چاہیے. رورل رینیول کمیونٹیز کے اندر بھی لوگ چاہیے, اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر ہم رورل رینیول کمیونٹیز کی بات کریں گے تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور یہ ایک الگ ویڈیو مانگتا ہے پورا کا پورا. تو میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ جو بھی پروگرامز ہیں اس کے اندر میں آپ کو ڈال دوں. لیکن رورل رینیول کمیونٹیز کے اندر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بہرحال کہ کن لوگوں کو آپ مخاطب کر رہے ہیں, تو اسکلڈ ٹریڈ, کسی قسم کا اگر آپ کو اسکل آتا ہے نا, آپ کہتے ہیں اسکلڈ ورکر, اف یو آر اے اسکلڈ ورکر ود آل مینس, تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ایگریکلچر کی بات کر رہا ہوں, مینوفیکچرنگ کی بات کر رہا ہوں, ہاسپٹیلٹی کی بات کر رہا ہوں, ہیلتھ کیئر کی بات کر رہا ہوں, اینڈ ادر رورل ڈیمانڈ آکوپیشنس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس میں آتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا ہوٹل سے تجربہ ہے, اگر آپ ٹورزم میں ہیں, ایویشن میں ہیں, ٹریول ایجنسی میں کام کرتے ہیں, اس قسم کے کام کے اندر ہیں, یا ٹورسٹ کے طور پر آپ کام, جو ٹورسٹ کو ہیلپ ہوتی ہے نا, سپورٹر وہ جو ہوتے ہیں یا گائیڈ جو ہوتے ہیں, اگر اس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو صوبہ ہے یہ آپ کو رکھنے کو تیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد اگر, ویسے تو ہے نہیں, لیکن اگر باؤنڈنگ بھی دی جاتی ہے نا آپ کو کہ آپ کو 3 سال رہنا ہے, وٹ ایور جو بھی کہتے ہیں, یہ ایک ایسا صوبہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہیں نہیں کہوں گا کہ اس کو چھوڑ کے جائیں آپ, یا یہ ٹیمپریری فیصلہ کریں. کم ٹو البرٹا, جوائن البرٹا, لیو البرٹا. البرٹا آپ کو بنا دے گا. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں تھوڑی سی آخری میں بات کر لیتا ہوں, کیونکہ جب کینیڈا کی ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارا کلائنٹ فوراً ویدر ضرور پوچھتا ہے, موسم ضرور پوچھتا ہے. دیکھیں, اس میں یہ وہ صوبہ ہے جو آپ کو 4 موسم دیتا ہے, سردی, گرمی, خزاں, بہار. پہلی بات ہو گئی. اچھا,
اب جو اس کا پاکستان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا تو مہینے آلموسٹ وہی آتے ہیں، لیکن نومبر سے مارچ تک آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک سردی کا ماحول آتا ہے، پھر باہر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد گرمی آ جاتی ہے. گرمی تقریباً ڈومینیٹ نہیں کرتی. گرمی جو ہے ان کا گرمی جو ہوتی ہے نا وہ تقریباً سمجھ لیں کہ گرمی آ جاتی ہے تو آپ سویٹر نہیں پہنتے بعض اوقات. اگر ہم ہوتے تو شاید ہم سویٹر ہی پہن لیتے، مگر ہم سویٹر نہیں پہنتے کیونکہ وہ 25 ڈگری سے نیچے نہیں گرتا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر ان کی جو آخری سخت گرمی ہوتی ہے وہ 25 ڈگری کی ہوتی ہے. جیسے آپ کے یہاں سخت گرمی اگر آپ دبئی میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں نا 52 ڈگری ہو گئی، 55 ڈگری ہو گئی، تو یہ کہتے ہیں 25 ڈگری ہو گئی. اور 25 پاکستان میں نہیں ہوتا، کراچی میں ہے تو آپ کو پتہ ہے 30-35 چل رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو 40 بھی نظر آ جاتی ہے، یا اندرون سندھ میں 40 نظر آتی ہے. تو اس طرح وہ 25 میں رہتے ہیں. لیکن سردی جو ہے نا وہ کم از کم اگر آپ ایکسٹریم ویدر کی بات کریں گے تو برف باری ہوتی ہے، جی برف باری ہوتی ہے، اور تقریباً کوئی -30 تو ڈیپ فریزر کو ٹائم ایک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پھر لوگ کیسے رہتے ہیں اگر -30 ہوتا ہے، تو اپنے کپڑے ہوتے ہیں، اپنا سسٹم ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور جب آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو سسٹم میں رہنا آ جاتا ہے. پھر آپ کو -30 میں کام کرنے میں پرابلم نہیں آتی ہے. لیکن آف کورس اس کی احتیاط ہوتی ہے. جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ اگر ڈگری 50 ہو جائے تو آپ نے کیا احتیاط کرنے ہیں. یہ تو نہیں نا کہ آپ نے بس چڈا پہن کے باہر آ جانا ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے. سن برن ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ ایکسٹریم ویدر میں جا رہے ہیں، ان کولڈ ویدر میں جا رہے ہیں، -30 ہے، تو آپ کو گورنمنٹ بتاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے. آپ کی گاڑیاں پھنستی ہیں تو کس طریقے سے کام کرنا ہے. اس طریقے سے بہت شاندار صوبہ ہے، اور اس کے اوپر یقین جانیے کم از کم اگر میں مزید بات کروں تو میں آپ کو اس کے اوپر کم از کم 25 ویڈیو اور دوں تو میں البرٹا پہ بات کر پاؤں گا. لیکن میں آپ لوگوں کو جو میں نے نام لیے ہیں میں ضرور ان کے اوپر بات کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو ایک مکمل جو پکچر ہے البرٹا کی وہ دے سکوں. کینیڈا پہ بات کریں گے. کینیڈا میں تو خیر بہت کام ہے، بہت ویڈیوز بننی ہے، ابھی آنی ہے آپ کے سامنے. لیکن البرٹا کی کوئی اگر ہم انصاف کر لیں گے نا تو میں سمجھوں گا کہ اس کے بعد ہی پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کینیڈا کے اندر. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.